تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معوض الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. لائق صد احترام حضرات علماء کرام، لائق صد تکریم مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، حصول برکت کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید 16ویں پارے سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ لب کشائی، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ کہیں بڑا عجیب مسئلہ، اس محفل میں اس آیت کا تلاوت کرنا بڑا عجیب سا لگتا. فمن کان یرجو لقاء ربہ، اے لوگوں تم نے جو شخص کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی کی لقاء اور رضا کا متمنی کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس سے راضی ہو جائے، اس کی لقاء یعنی اس کا دیدار تمہیں نصیب، تو بس تم کو کیا کرنا چاہیے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، بس اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، نیکی کا کام کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اس سے مراد وہ شرک نہیں جو رات دن لوگ شرک کر کے اپنی زبان خوش کر لیتے. اس سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. اور اگر عبادت اس لیے کی جائے کہ لوگ ہمیں عابد کہیں، عبادت گزار کہیں، ہمیں متقی کہیں، ہمیں پرہیزگار کہیں، ساری عبارت عقارت چلی جائے گی. اور اس کو علماء نے شرک اصغر سے تعبیر فرمایا ہے، یا اس کا ایک نام شرک خفی، ایک تو شرک جلی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک لائے، اور اس کو شرک خفی کہیں گے، یا چھوٹا شرک کہیں گے کہ وہ جب عبادت کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا اور لقاء اس کے سامنے نہیں رہتی، جس کا ترجمہ یہ ہوا کہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص ختم ہو گیا، اور اخلاص کی جگہ دکھاوا، تصنع، ریاکاری نے لے لی. اور یہ اتنی بری بیماری ہے، جیسا کہ میں عرض کروں گا، امام غزالی بڑے نباز تھے. امام غزالی نقشہ بیان فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آدمی کوئی گناہ کرتا ہے اور اسے معلوم ہے یہ گناہ، تب تو وہ توبہ کرتا ہے. آدمی جب گناہ کرتا ہے اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ گناہ ہے تو توبہ کیسے کرے گا؟ توبہ کیسے کرے گا؟ ایک بات تو یہ ذہن میں رہے. دوسری بات یہ ذہن میں رہے کہ فرماتے ہیں یہ تصنع، دکھاوا، یہ ایسی بیماری ہے کہ بڑوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ فرماتے اس کی چال اتنی دھیرے ہے جیسے چونٹی چلتی، چونٹی سے بھی کمزور اس کی چال ہے. تو بڑے لوگ اس مرض کی تشخیص ہی نہیں کر پاتے. جب مرض تشخیص نہ ہو، مرض جب ڈائگنوس نہ ہو تو دوا کیا دیں گے آپ؟ دوا کس طریقے سے دیں گے آپ؟ تو ہمارے ہر کام میں ریا اور تصنع داخل ہو گیا.
اخلاص ہماری عبادت سے، ہمارے نیکیوں سے اٹھ گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے کسی کام میں بھی آپ دیکھیں برکت نہیں، کسی کام میں ہمارے عزیزان گرامی برکت نہیں۔ اب آئیے ہم دونوں کو ساتھ لے کر چلتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو بڑے کم عمر تھے، انہیں یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ جب یمن انہیں بھیج رہے تھے تو کئی سوالات حضور نے ان سے کیے، وہ جوابات دیتے رہے، حضور اس کی توثیق کرتے رہے، اور حضور علیہ السلام نے جتنی انہیں نصیحت کی حضرت معاذ، اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ معاذ خیال رکھنا عمل تھوڑا چھوٹا ہو اور تھوڑا ہو، لیکن اس میں خلوص ہو، اور وہ عمل جو بہت بڑا ہو جس میں دکھاوا ہو، اس سے کہیں درجے یہ افضل ہے اگر اس میں خلوص ہو۔ اگرچہ عمل چھوٹا لیکن اس میں اگر خلوص ہوگا تو بہت بڑے عمل جس میں دکھاوا شامل ہو جائے اس سے کہیں وہ بلند اور بالا ہوگا، اگرچہ حجم میں دیکھنے میں وہ عمل بالکل چھوٹا ہو، مگر اس عمل سے بہت بہتر ہوگا کہ جس میں دکھاوا تصنع ریا آ جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ان دونوں بزرگوں کا واقعہ بارہا آپ نے سماعت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر جب صحابہ کرام علیہ رضوان سے مدد لی کہ لاؤ مشرکین سے جنگ لڑنی، دفاع سامان لینا، سب لوگ آ گئے حضور کی خدمت، حسب توفیق وہ سب دیتے رہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں عمل کے ماننے میں مسابقت کا جذبہ بڑا عجیب تھا، اور اس کو منع نہیں کیا گیا شریعت میں کہ نیکی میں ایک دوسرے پر سبقت کرنا۔ آپ نے 12 علماء سے سنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج حضرت ابو بکر صدیق پر سبقت لے جانے کا بہترین موقع ہے، اس لیے کہ کبھی بھی ان پر کوئی سبقت نہیں لے سکا۔ امام جلال الدین سیوطی نے ضمناً عرض کر تاریخ الخلفاء میں حدیث نقل کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے، حضور نے فرمایا اے جماعت صحابہ، تم میں کون ایسا شخص ہے جو آج روزے دار؟ سب خاموش رہے۔ صدیق اکبر نے کہا حضور میرا روزہ۔ حضور نے فرمایا اے جماعت صحابہ یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے مریض کی کس نے عیادت کی؟ کسی نے مریض کی عیادت کی ہے؟ اور امام سیوطی نے ایک جملہ یہ بھی نقل کر دیا جس سے ترشح یہ ہے کہ شاید یہ نماز فجر کے بعد کا واقعہ۔ فرمایا تم نے کون سا ایسا شخص ہے کہ جس نے روزہ رکھا؟ ان کا میں۔ فرمایا تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے کہ جس نے آج نماز جنازہ میں شرکت کی؟ سب صحابہ خاموش ہو گئے۔ ان کا حضور میں۔ کہا حضور علیہ السلام نے یہ بتاؤ کہ تم میں کون ایسا شخص ہے کہ جس نے آج بھوکے کو کھانا کھلایا؟ سب خاموش رہے۔ صدیق اکبر نے کہا حضور میں۔ ہر معاملے میں وہ آگے، اس لیے حضرت عمر نے سوچا کہ آج ان پر سبقت لے جانے کا نادر موقع۔ انہوں نے کیا کیا؟ گھر کا پورا مال آدھا تقسیم کیا، آدھا اپنے گھر میں چھوڑا اور آدھا حضور کی خدمت میں لے آئے، اور وہ حجم میں مالیت کے اعتبار بہت زیادہ۔ حضور نے فرمایا عمر کیا لائے؟ کہا حضور جو کچھ گھر میں تھا آدھا لے آیا۔ آدھا آپ کی نظر گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا اسی کے مثل گھر میں چھوڑا، آدھا گھر میں چھوڑا آدھا لے آیا۔ ان کے بعد صدیق اکبر کی باری آئی۔ صدیق اکبر کا مال حجم میں بہت چھوڑا، مالی اعتبار سے کم، چھوٹی سی ایک گٹھڑی بنی ہوئی حضور کی خدمت میں آ گئی۔ کہا حضور یہ۔ فرمایا ابو بکر کیا لایا؟ کہا گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا۔ کہا گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ لگائیے کہ علماء نے لکھا کہ اب دونوں کے لفظوں میں اور گفتگو میں جو فرق ہے یہی فرق ان کے اجر میں اور ثمر میں ہے
کہ وہ کہتے ہیں آدھا گھر چھوڑا اور یہ کہتے ہیں گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، سب حاضر خدمت کر دیا۔ اب بعض روایتوں میں ہم نے پڑھا، میں اس کی تلخیص عرض کرتا ہوں، جب یہ سب کچھ حضور کی خدمت میں لے آئے، اگرچہ سند کے اعتبار سے اس پہ لے دے، مگر فضائل کے معاملے میں علماء اس میں توقف فرماتے، کہتے ہیں بدن کے کپڑے بھی لے آئے۔ اللہ کے راستے میں خلوص کا عالم یہ، ایثار کا عالم یہ کہ بدن کے کپڑے بھی اتار کر لے آئے۔ آپ کہیں گے پھر زیب تن کیا کیے ہوئے، کیا پہنے ہوئے؟ ایک کمبل کا ٹکڑا باندھے ہوئے، ببول کے کانٹوں سے اس کو سی رکھا کہ اس میں تہبند کی طرح گرا لگانے کی گنجائش بھی نہیں، ببول کے کانٹوں سے سی دیا تاکہ سطر عورت ڈھکا رہے۔ ایسی حالت میں آ گئے، فرمایا گھر میں کیا چھوڑا، گھر میں اللہ اور اس کا رسول کافی۔ ایک ایسا موقع حضور نے دیکھا، ابو بکر صدیق کا ایسا حلیہ اس سے پہلے تو کبھی نہ تھا۔ ایک روایت میں ہے تو کہ جبریل امی حاضر خدمت، کہا حضور رب کریم آپ کو سلام فرماتا اور یہ فرماتا کہ آپ اپنے یار غار ابو بکر سے پوچھئے کہ وہ سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے پر کیا اللہ سے راضی ہیں؟ صدیق اکبر سے پوچھا، کہو ابو بکر تمہارا رب تم سے پوچھتا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے بعد رب سے راضی ہو؟ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا حضور میں اور اپنے رب سے ناراض، میں سب کچھ اللہ کے راستے میں دینے کے باوجود اللہ سے راضی۔ ایک تو اس بات پر غور کیجئے، اس خلوص کو سامنے رکھتے ہوئے آج دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے، کیا ہم اللہ سے راضی ہونے کا اعلان کرتے ہیں؟ برا مت مانی، حق کڑوا ہوتا، کسی کے پاس ایک بنگلہ ہو کہتا 2 ہونے چاہیے جب میں اللہ سے راضی ہوں گا، 1 لاکھ بینک بیلنس ہو کہے گا 2 ہونا چاہیے جب میں اللہ سے راضی ہوں گا، کسی کے پاس 1 کار ہو کہے گا 2-4 اور ہونی چاہیے جب میں اللہ سے راضی ہوں گا۔ یہ پیٹ ایسا جہنم ہے، لکڑ ہضم پتھر ہضم کا مت کھائے چلا جا رہا، اس کا پیٹ انسان کا کہتے ہیں قبر کی مٹی ہی بھرے گی، دولت اور تما سے کبھی ہر سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اور وہ کیسے آفتاب مہتاب ہوں گے خلوص کے کہ جو سب کچھ لٹا کر کہتے ہیں حضور میں اب بھی اپنے رب سے راضی۔ اور خلوص کی ایک برکت ہم نے ایک اور بھی پڑھی، وہ سنیے کیا، وہ یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک کمبل کا ٹکڑا لے کر کے آئے، آپ اور ہم، ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، ہم کیا کرتے ہیں؟ انگریزی وضع کے کپڑے پہننے میں بہت خوش ہوتے، کیوں کہ ہمارا ایسا حلیہ ہو تو لوگ کہیں گے یہ 1400 سالہ مردہ کہاں سے اٹھ کر کے آیا، امامہ باندھا وہ، پاجامہ پہنا ہوا، شیروانی پہنا ہوا۔ لوگ اس وضع عطا کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ اور پڑوسن بھی پڑوسن کے لڑکے کو جب سوٹ ٹائی میں دیکھتی ہے تو کہتی ہے بوا خالہ تمہارا لڑکا تو قسم خدا کی جب باہر نکلتا ہے کپڑے پہن کر انگریز لگتا ہے، پورا انگریز۔ کیا سمجھے آپ؟ اور ماں بھی خوشی سے نہیں سماتی کہ دیکھو محلے والے میرے بیٹے کو انگریز جیسا کہہ رہے۔ سبحان اللہ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے اگر غلام بن جاؤ تو حال کیا ہو۔ آج جبریل امی جب آئے تو آج جبریل امی کا لباس بھی وہی ہے جو صدیق اکبر نے پہنا، وہ بھی اسی لباس میں آئے۔ حضور محو حیرت، کبھی جبریل کو دیکھنے کبھی صدیق، کہا ابو بکر یہ کیا معاملہ؟ کہا حضور آپ کے یار غار کی خلوص کی ادا تو آج رب کو اتنی پسند آ گئی کہ آج تو پورے آسمانوں پر اعلان ہوا ہے کہ سارے فرشتے وہ لباس پہننے جو ابو بکر صدیق نے پہنا۔ ارے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، حضور کے دامن سے وابستہ ہو، تم دوسروں کی نقل کرتے ارے فرشتے تمہاری نقل کرنے لگ جائیں، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ حضور کے غلام بن کے تو دیکھ، حضور کے دامن سے وابستہ ہو کر کے دیکھو۔ اقبال پتے کی بات کہہ گیا، وہ جب لندن گیا، ادھر گیا ادھر گیا، تو جانے کے بعد لوگوں نے اس کو سینکڑوں مشورے دیے ہوں گے، لیکن اس نے ایک بات پتے کی کہی، کہا میں نے انگریزوں کو دیکھا، بڑی بڑی تہذیب کو دیکھا، سب کچھ دیکھا، مگر کسی کی تہذیب میری نظر میں نہیں بھائی۔ اور کیوں نہیں بھائی؟
وہ ایک مصرع میں سب کچھ کہہ گیا. کہتا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوئی دانش فرم، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوئی دانش فرم، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف. جس غلام کی آنکھ میں مدینے کی خاک کا سرما، نجف اشرف کی خاک کا سرما ہو تو اس کو انگریزی تہذیب کیا بھائے گی، یورپ کی تہذیب اس کو کیا بھائے گی. جس کی آنکھوں میں مدینے کی خاک کا سرما ہو وہ تو مدنی تابع کا غلام بننے کی کوشش کرتا. میں عرض کر رہا تھا یہ ہے وہ عزیزان گرامی خلوص کی برکت. علامہ عبد الواحد بلگرامی ہندوستان کے امام تصوف ہیں. اپنی کتاب سب سنابل میں ایک جگہ نقل فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کا مقام کیا اور وہ سب پر خلوص سے سبقت کیسے لے گئے. انہوں نے ایک بات فرمائی. علامہ عبد الواحد بلگرامی تصوف میں ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے اور خصوصاً خاندان برکات کے تو وہ جد امجد حضرت علامہ عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کی کتاب بڑی نایاب کے سب سنابل ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی احمد میاں برکاتی دامت برکاتہم العالیہ کے والد ماجی حضرت علامہ خلیل العلماء مولانا خلیل احمد صاحب برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا آسان اس کا ترجمہ بھی کیا. علامہ عبد الواحد بلگرامی لکھتے یہ حدیث کسی دوسرے طریقے سے حدیث کتابوں میں موجود. حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمانے سے پہلے یوں ہی ضمن کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک بندے کو ان قریب ہجرت کا حکم دے گا اور جب چاہے وہ ہجرت فرما جائے. یعنی مکہ کو چھوڑ کر گویا وہ چلا جائے گا. اللہ کا بندہ لوگ یہ سمجھے کسی اللہ کے بندے کا تذکرہ ہو رہا ہوگا کوئی ہوگا اللہ کا بندہ جو مکہ چھوڑنا چاہتا ہوگا. کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی. چلیے صاحب ہجرت کا حکم ہوا. نبی پاک صاحب دولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہلکی پھلکی تیاری سے جب باہر نکلے کفار مشرکین نے گھیرا ڈالا ہوا. حضور کے دہن پر یہ آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. سارے کفار اندھے ہو گئے کوئی حضور کو دیکھ نہیں پایا. جیسے ہی باہر نکلے ابو بکر صدیق کو پایا. جیسے ہی باہر نکلے ابو بکر صدیق کو پایا. کہا ابو بکر تم اس وقت کیسے؟ کہا حضور جس دن آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ اپنے ایک بندے کو ہجرت کا حکم دینے والا ہے اور وہ ہجرت کر جائے گا جب سے آج تک ہر رات آپ کا انتظار کرتا. علامہ عبد الواحد بلگرامی فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ ابو بکر صدیق کا مقام جو سب پر سبقت لے گئے. یہ بات نہیں کہ دوسرے صحابہ میں خلوص نہیں تھا. ان کے مقابلے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلوص کا عزیزان گرامی عالم یہ تھا. تو میں عرض کر رہا تھا ہر کام خلوص سے کیا جائے، تسلل ریاکاری سے بچا جائے. ایک مرتبہ کسی نے حضرت حذیفہ ابن یمان سے پوچھا حذیفہ یہ تو بتاؤ خلوص کس کو کہتے ہیں، خلوص کیا؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے یہی بات نبی کریم علیہ السلام سے دریافت کی کہ حضور خلوص کیا ہے. جب میں نے دریافت کیا تو حضور نے مجھ سے فرمایا حذیفہ جو مسئلہ تو نے پوچھا یہی بات میں نے جبریل امی سے پوچھی کہ خلوص کیا ہے. جبریل امی کہتے میں نے رب کریم سے پوچھا مولا خلوص کیا ہے. حضور فرماتے میرے رب نے ارشاد فرما خلوص ایک راز ہے اللہ تبارک و تعالی کا جس مومن کے سینے کو پسند فرماتا اس میں اس کو رکھ دیتا ہے. جو مومن کے سینے کو پسند کر لے اللہ تبارک و تعالی اس راز کو اس کے سینے میں رکھ دیتا ہے. اب آئیے اور آگے چلیے عزیزان محترم کے خلوص ہے کیا. عام فہم زبان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہم نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے واقعے میں پڑھا. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ میں تھا. میرا حال فقیرانہ تھا. میرے بال بہت بڑھ گئے. جب بال بہت بڑھ گئے جب برے لگنے لگے
تو میں حجام کے پاس گیا. اچھا پیسہ میرے پاس نہیں کہ میں حجام کو پیسے دے کر بال کٹاؤں. میں حجام کے پاس گیا اور حجام کسی بڑے سرمایہ دار کا سر مون رہا تھا. آج کل کی تو نہیں، آج کل جو سرمایہ داروں کا سر مونتے ہیں لوگ، وہ نہیں بلکہ فی الواقع بال کاٹ رہا. جنید بغدادی پہنچے، کہنے لگے بھائی حجام السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا معاملہ ہے درویش؟ کہا بھائی حجام میں سب پریشان ہوں، میرے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں، تو بال کٹوانے کے کہاں پیسے ہوں گے؟ تو اللہ کے واسطے میرے بال کاٹ دو. اور یہ واقعہ جنید بغدادی نے اس وقت بتایا کہ جب آپ کو آپ کے مریدوں نے، آپ کے احباب نے دیکھا کہ بڑا خلوص ہے، بہت خلوص، تو پوچھا جنید رضی اللہ عنہ یہ خلوص تم نے کس سے سیکھا؟ ہوتا ہے نا آدمی کوئی بہت کام ایسا کوئی، یہ کہاں سے آیا بھائی، کس سے سیکھا ہے تم نے؟ تو جنید بغدادی رضی اللہ عنہ ہمارے اکابر میں حضور غوث اعظم کا اکابر میں رضی اللہ تعالی، یہ خلوص آپ نے کس سے سیکھا؟ جنید بغدادی نے مسکرا کے فرمایا میں نے حجام سے سیکھا. ہم نے کہا سبحان اللہ، واہ واہ صاحب ہیں، کس کے مرید ہوئے ہم جو کہتا خلوص حجام سے سیکھا. ان کا مسئلہ کیا ہوا؟ پہلے مسئلہ یہ بتایا کہ میں مکہ میں تھا، بال بڑھ گئے، میں حجام کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا بھائی حجام اللہ کے واسطے میرے بال کاٹ. انہوں نے کہا اچھا. سیٹ صاحب کے جو بال کاٹ رہا ان کے آدھے بال کٹے، اس نے سیٹ صاحب کو چھوڑ دیا. بڑے عمدہ طریقے سے حضرت جنید بغدادی کے بال اس نے تراش. سیٹ صاحب اپنی کرسی پر مٹک رہے، بھائی کیا کر رہا ہے؟ فقیر پر لگ گیا، اور میں تو پیسے دینے والا اور یہ نظر اللہ نیاز حسین والے آدمی میں تو لگ گیا، میں تو پیسے دوں گا تجھے. اس نے کچھ چپ پڑا رہا، بال کاٹتا رہا کاٹتا رہا کاٹتا رہا. سب کاٹنے کے بعد جب سرمایہ دار سیٹ نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ میں کہا سن تیرے بال تو میں پیٹ کے لیے کاٹ رہا اور ان کے بال میں نے خالصتاً اللہ کے لیے کاٹے. ان کے بال میں نے خالصتاً اللہ کے لیے کاٹا. حضرت جنید بغدادی کہتے میں نے جب حجام کا یہ جملہ سنا میں نے اسی دن طے کر لیا کہ جب بھی میرے پاس مال آئے گا میں اس کو ضرور بخشش دوں گا. فرماتے مکہ کی سرزمین میں تھا، ایک صاحب مجھ سے ملنے کے بعد انہوں نے مجھے کئی اشرفیاں نظر کی، غالباً 40 اشرفیاں نظر کی. تو میں چونکہ طے کر چکا تھا کہ جب میرے پاس پیسہ آئے گا میں اس نائی کو ضرور نوازوں گا. میں کاغذ میں پوڑیا بنا کر لے کر گیا اور حجام کو بلا کر کے کہا بھائی ادھر آؤ. اس نے کہا کیا معاملہ؟ اس نے کہا یاد ہے تمہیں کہ ایک مرتبہ میں تم سے فی سبیل اللہ بال کٹوانے آیا؟ ہاں. انہوں نے کہا یاد ہے، اور میں نے کاٹے تمہارے بال. اس نے کہا یہ لو تمہارا نذرانہ. ہاتھ میں انہوں نے جب دینار رکھے نائی گرم ہو گیا ان پر. حجام گرم ہو گیا ہوتا او فقیر کیا کرتا ہے، سنبھال تو اپنا پیسہ، نکل یہاں سے، آئندہ ایسی حرکت مت کرنا. اس لیے کہ میں نے تجھ سے نذرانہ لینے کے لیے نہیں، پیسے لینے کے لیے میں نے تو خالصتاً اللہ کے تیری حجامت کی، اللہ کے تیرے بال کاٹے تھے. اور اس نے ایک پائی حضرت جنید بغدادی سے نہیں لی. فرماتے مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا میں نے خلوص اس حجام سے سیکھا، حجام سے میں نے خلوص سیکھا. اللہ اکبر. آپ نے غور فرمایا اس طریقے سے بزرگوں کے ذہنوں میں للہیت کا عزیزان گرامی عالم امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں نقل فرمایا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہوا، یہ امام غزالی بڑے نباز کے آسان طریقے سے مسئلے کو سمجھا رہے، اور امام غزالی یہ سمجھاتے ہیں کہ جو آدمی ریا تسنع دکھاوے سے اپنے آپ کو بچا لے وہ شیطان پر بہت بھاری ہوتا. مسئلہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ شیطان پر بہت بھاری ہوتا. کہتے ہیں کہ ایک عابد تھا بنی اسرائیل، لوگ ایک درخت کی پوجا میں لگ گئے، جسے دیکھو درخت کی پوجا کر رہا، جسے دیکھو درخت کی پوجا کر رہا. عابد صاحب جو عالم نہیں تھے، عابد تھے، اللہ اللہ کر رہے. انہیں ایک مرتبہ غصہ آ گیا کہ لوگ درخت کی پرستش کر رہے. اس نے کیا کیا، کلہاڑا کندھے پہ لادا اور چلا جناب درخت کاٹنے کے لیے. بیچ میں شیطان نے پکڑ لیا، انسانی لباس میں آ گیا. عابد صاحب السلام علیکم، کہاں چلے؟ کہنے درخت کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں.
کیوں کاٹنے جا رہے ہو؟ کہ لوگ اس کی پرستش کرنے لگ گئے. انہوں نے کہا عابد صاحب نہ تم نبی ہو، نہ تمہاری طرف کوئی اللہ نے الہام کیا، اور نہ تم اس کے مکلف ہو، نہ تم پر یہ کوئی پابندی لوگ کر رہے ہیں، کرنے دو. انہوں نے کہا نہیں میں کاٹ کے رہوں گا. انہوں نے کہا عابد صاحب دیکھو اگر تم نے درخت کاٹ بھی لیا تو یہ لوگ دوسرے درخت کی پوجا کرنے لگ جائیں، ہوگا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو اس درخت سے نمٹوں گا جناب. اور جناب گڑبڑ جب ہوئی عابد صاحب نہیں مانے. جب عابد صاحب نہیں مانے تو شیطان چوڑا ہو کر کھڑا ہو گیا، اور عابد نے جناب پکڑ کر پہلوانوں کی طرح دھوبی پچھاڑ مار کر شیطان کو نیچے کر دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا. جب شیطان نے دیکھا کہ میں زیر ہو گیا پھر کھڑا ہوا، کہا بھائی عابد دیکھ، نہ تو اللہ تعالیٰ نے تجھ پر یہ ضروری کیا نہ تو اس امت کا نبی ہے، کیوں درخت کے پیچھے لگا ہوا؟ سن میں تجھے روزانہ 2 دینار دیا کروں گا، جب تو تکیہ اٹھائے 2 دینار تجھے تکیے کے نیچے سے مل جائے. دیکھو جھانسا کیا دیا، کہنے لگے روزانہ خرچنے کے لیے 1 دینار کافی. عابد نے سوچا ہاں بھی 1 دینار بہت ہوتا، کہنے 1 دینار میں تو خوب کھانا پینا اور دوسرا دینار جو بچ جائے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ دینا، کتنا ثواب ملے گا. عابد آ گیا جھانسے میں، بات تو یہ صحیح کہتا ہے، میں اس امت کا نبی بھی نہیں، اگر میں درخت کو کاٹ دیا تو لوگ دوسرا درخت جو ہے اس کو پوجنے لگ جائیں. یہ شیطان کے چکر میں آ گیا. اب جناب جا کر جب گھر میں سوئے، صبح جب تکیہ اٹھایا تو 2 دینار. میں کہا واہ واہ سودا بہت شاندار، 1 دینار دن بھر خرچ کیا اور ایک اللہ کے راستے میں خیرات بھی کر دیا. سوچا بہت اچھا ہو رہا ہے ماشاءاللہ، دونوں کام ہو رہے ہیں. چلیے اب پہنچا امام غزالی کہتے ہیں درخت کے قریب تو شیطان پھر مل گیا. کہو عابد صاحب کیا سلسلہ ہے، کہاں چلے؟ انہوں نے کہا جھوٹ بولتا ہے کمبخت، وعدہ خلاف کیا تو درخت کاٹوں گا. درخت تو کیا کاٹو، تیرا باپ بھی نہیں کاٹ سکتا. وہ کہنے میں کاٹوں گا جناب. فوراً جناب شیطان نے عابد کو پکڑا، نیچے پچھاڑ کر سینے پر بیٹھ گیا. کاٹا یا دباؤ بھی تیرا پیٹ. عابد صاحب کے 14 طبق روشن ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی چل یہ سارا سلسلہ تو چھوڑ دے، مگر یہ بتا کہ پہلے جب میں نے تجھے پچھاڑ دیا تھا تو وہ کیا معاملہ، تو نے مجھے پچھاڑ دیا؟ شیطان نے کہا بات یہ ہے کہ جو کام خلوص سے آدمی کرتا ہے تو وہ مجھ پر حاوی ہوتا ہے، اور جب دکھاوے کا کوئی کام کرتا ہے تو میں اس پر حاوی ہو جاتا ہوں. تو اس وقت تیرے میں ریا نہیں تھا، خلوص تھا. تو نے مجھے پٹک دیا، اور آج میں نے تجھے اس لیے پٹکا کہ تجھے اللہ کی وجہ سے غصہ نہیں آیا، تجھے تو غصہ آیا کہ تکیے کے نیچے سے 8 دینار نہیں ملے، اس لیے غصہ آیا. تو درخت کے کاٹنے کے لیے چلا تو شیطان عابد پر بھاری ہو گیا. تو آپ نے دیکھا کہ جب آدمی خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے تو وہ شیطان پر اتنا بھاری ہوتا ہے. اب آئیے 2-4 باتیں اور مختصر وقت. امام غزالی فرماتے ہیں سبحان اللہ، تھک تو نہیں گا کہیں کیونکہ ذرا خشک ہے ذرا معاملہ. درود شریف پر اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معود الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. اب آئیے امام غزالی اس بیماری کا علاج بتاتے ہیں کہ بیماری ہے کیا اور اس کا علاج کیا ہے. برا مت مانیے. امام غزالی کہتے ہیں کہ خلوص اور تصنع دونوں کو اگر پرکھنا ہو اس کی نشانی یہ ہے کہ جب آدمی اکیلے بیٹھا ہو تو اللہ کی عبادت میں مستعد نہیں ہوگا، آرام سے سو رہا، خراٹے مار رہا ہو جناب، اکیلے کوئی دیکھ نہیں رہا. اور اگر پبلک میں آئے تسبیح پہ تسبیح پھیر رہا ہوگا. کوئی اگر شکل دیکھنے لگ جائے منہ چلانے لگ جائے گا، جیسے لگے کہ حضرت صاحب اپنا وقت بالکل ضائع نہیں کر رہے بلکہ ہمہ وقت درود شریف ہی پڑھتے. کیا مطلب ہوا کہ اکیلے میں مستعد نہیں رہتا، حالانکہ ہونا چاہیے کہ اکیلے میں مستعد ہو اور عوام کے سامنے خاموش رہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ مجھے دیکھ لیں. فرماتے یہ ہے بیماری کی دریافت. جب آدمی یہ دیکھے کہ میری عبادت سے لوگ خوش ہو رہے ہیں اور میری واہ 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 ہو رہی ہے تو سمجھ لے
کہ وہ ریاکاری کے ڈبے میں ہے، اس خانے میں ہے. اور اکیلے میں اگر آدمی عبادت اور مستعد ہو پھر سمجھ لے کہ یہ بیماری اس میں نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر امام غزالی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. سبحان اللہ، کیا نباس. کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی گئے. جب گئے ایک آدمی کو دیکھا کہ گردن ایسے ٹیڑھی کیے ہوئے، بس اللہ سے اللہ لگائے ہوئے، گردن جھکا. حضرت عمر گئے، پیچھے سے اس کو دھکا دیا، کہا او شخص اپنی گردن سیدھی کر، اپنی گردن سیدھی کر لے. اس لیے کہ خلوص جس کا نام ہے اس کا تعلق گردن سے نہیں، اس کا تعلق دل سے ہے. خلوص جس کا نام ہے اس کا کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. سبحان اللہ، کیا نباس. کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی گئے. جب گئے ایک آدمی کو دیکھا کہ گردن ایسے ٹیڑھی کیے ہوئے، بس اللہ سے اللہ لگائے ہوئے، گردن جھکا. حضرت عمر گئے، پیچھے سے اس کو دھکا دیا، کہا او شخص اپنی گردن سیدھی کر، اپنی گردن سیدھی کر لے. اس لیے کہ خلوص جس کا نام ہے اس کا تعلق گردن سے نہیں، اس کا تعلق دل سے ہے. خلوص جس کا نام ہے اس کا تعلق جو ہے وہ گردن سے نہیں بلکہ دل سے ہے. اور صوفیہ اس معاملے میں اس قدر محتاط. اللہ اکبر. رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا کے واقعات ہم نے پڑھا کہ ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا، ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑی لیے بھاگی جا رہے ہیں، سمجھانے کے لیے بھاگی جا رہے ہو. کہا رابعہ بصریہ خیریت تو ہے؟ خیریت کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا نہیں چھوڑو، بات کیا؟ کا بات یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ آج جہنم کو بجھا دیا جائے اور جنت کو جلا دیا جائے. کیوں جلا دیا جائے؟ ان کا بات یہ ہے کہ لوگ عبادت یا تو جنت کے لیے کرتے یا جہنم سے بچنے کے لیے کرتے، کوئی اللہ کی رضا کے لیے تو عبادت کرتا ہی نہیں. تو صوفیہ کہتے ہیں کہ عبادت جنت کے حصول کے لیے نہ ہو، عبادت جہنم سے بچنے کے لیے نہیں ہو. عبادت اگر ہو تو اللہ اس کا رسول راضی ہو. ایمان سے کہیے جب اللہ راضی ہو جائے، اس کا حبیب راضی ہو جائے تو کیا جنت نہیں ملے گی؟ کیا جہنم سے نہیں بچے گا؟ یقیناً بچے گا. عزیزان گرامی، اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن کے متعلق مشہور ہے کہ 3 لاکھ حدیث انہیں ازبر، 3 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. مجھے بتائیے آپ 3 لاکھ شعر آپ کو یاد اور آپ کوئی کتاب لکھنا شروع کریں تو آپ کی کھوپڑی گھوم جائے گی یا نہیں کہ پہلے کون سا شعر لکھا جائے یا پہلے کون سا واقعہ لکھا جائے؟ کتنا اہم کام. سبحان اللہ. امام بخاری جب بخاری شریف لکھنے بیٹھے تو سب سے پہلے یہ حدیث نقل کی انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ آخری میں چل کے انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کہہ دی. بس 1-2 بات کر کے اپنی گفتگو ختم. ایک بات بڑی عجیب و غریب کر دی امام غزالی. ایک اکابر میں سے ایک کا قول نقل کیا، نقل کرنے کے بعد کہا میاں ایک تو دور وہ تھا کہ لوگ عبادت کرتے تھے اور اس میں دکھاوا تھا، اور آج کل تو عبادت غائب، خالی دکھاوے پہ گاڑی چل رہی. کیا مطلب ہوا کہ روزہ نہیں مگر ہونٹ خشک ہیں، ساتھ شکایت بھائی آج گرمی بہت ہے، ذرا پیاز بہت ہے، روزہ بڑا لگ رہا، حالانکہ سرے سے روزہ ہی نہیں. ایک تو وہ عبادت ہے کہ آدمی عبادت کرے اور اس میں ریا پائی جائے. امام غزالی فرماتے ہم اس دور کے آدمی ہیں کہ جس میں سرے سے سامان ہی غائب. کیا سمجھے آپ؟ خالی گزارا جو ہے وہ گویا ریاکاری اور دکھاوے پر ہو رہا ہے. تو اس لیے اپنی عبادت میں، اپنے ہر کام میں اس کو عزیزان گرامی خوب اچھی طریقے سے سمجھ کر خلوص پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور یہ خلوص والا بندہ اللہ کے یہاں کیا گویا اس کا مقام
مشکات میں بھی ایک جگہ امام غزالی نے لکھا اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو پیدا فرمایا. جب آگ کو پیدا فرمایا تو آگ آپ جانتے ہیں کہ نہیں معاف کیجیے لوہے کو پیدا فرمایا. لوہے میں کتنی طاقت؟ قرآن مجید میں کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. ہم نے لوہا نازل کیا، لوہا پیدا کیا اور اس میں بڑی قوت ہے اور وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ان میں انسانوں کے لیے بڑا نفع. تو لوہا تو بہت کرنی چیز. فرشتوں نے کہا جب لوہا پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں ایسا لگتا ہے کہ لوہا سب سے مضبوط ترین مخلوق ہے. حدیث میں ہے پھر اللہ تعالی نے آگ کو پیدا کیا، آگ نے لوہے کو پگھلا دیا. تو فرشتے کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے عظیم مخلوق طاقتور آگ ہے، اس لیے کہ آگ نے لوہے جیسے مضبوط چیز کو پگھلا دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا. ایک بالٹی پانی آگ پر ڈالیے تو آگ سرخ. فرشتے کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ سب سے قوی مخلوق اللہ تعالیٰ کے یہاں پانی. اللہ نے پھر ہوا کو پیدا کیا جو پانی کو اڑا کر کے لے جائے. تو فرشتے کہنے لگے اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہوا سب سے قوی مخلوق ہے. انہوں نے سوچا کہ چلو خالق سے کیوں نہ پوچھنے جس نے ان کو پیدا کیا. فرشتے رب سے ملتجی ہوئے کہ مولا جب تو نے لوہے کو پیدا کیا ہم سمجھے یہ قوی مخلوق، جب آگ کو پیدا کیا ہم سمجھے یہ قوی مخلوق، جب پانی کو پیدا کیا ہم سمجھے یہ قوی، جب ہوا کو پیدا کیا ہم سمجھے یہ قوی. ہم نے سوچا خلاق عالم سے کیوں نہ پوچھنے کہ کون مضبوط ہے. رب کریم نے جو جواب دیا ہے وہ فرمایا کہ نہ لوہا مضبوط ہے مخلوق، نہ پانی، نہ آگ، نہ ہوا. میرے نزدیک سب سے بہترین مخلوق وہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دے اس میں خلوص اتنا ہو، ریا سے ایسا پاک ہو کہ جب دہنے ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر نہ ہو. یہ سب سے بڑی مخلوق ہے میرے یہاں. یہ عزیزان گرامی فلسفہ آپ اپنانے کی کوشش کریں. دیکھیے آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں کس قدر برکتیں ہوتی. شادی بیاہ ہو یا کوئی اور معاملات ہو، ساری ہماری جو عمارت ہے وہ سب کی سب اگر تسنن ریاکاری پر اگر اٹھنے لگ جائے تو اس کے بھسم ہونے میں کوئی زیادہ دیر نہیں ہوگی. آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم. مرزا صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے عمدہ شاعر، حیدرآباد دکن سے ان کا تعلق اور چند مہینے ہوئے وہ وصال فرما گئے. وہ جو آلہ کی منقبت ہے نا وہ انہی کی ہے کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ مگر احمد رضا کی شمع فیروزاں ہے آج بھی. وہ وصال فرما گئے. چند مہینے ہوئے حیدرآباد دکن کی سرزمین پر وہ وصال فرما گئے. ایک مرتبہ غالباً 92 یا 93 کی بات، جب میں ان سے ملنے گیا تو مختلف باتیں وہ پچھلی دہراتے رہتے. ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا شاہ صاحب ایک مرتبہ میں حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کی محفل میں تو جایا ہی کرتا تھا اور ہم نے بھی دیکھا ان کو محفل میں جاتے، نعت خوانی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جب سب لوگ اٹھ کر چلے جائیں تو ہم اور قطب مدینہ صرف 2 ہوتے. کبھی کبھی حضور ہم سے اپنے پچھلے واقعات بیان کیا کرتے. مرزا صاحب کہتے میں نے ایک دن یہ پوچھا کہ حضور آج کل ہرس اور حوث کا زمانہ، جسے دیکھو وہ پیسے کی طرف دوڑ رہا، شہرت کی طرف دوڑ رہا، سب میں یہ تو آپ نے تو بہت دور دیکھا. مدینہ منورہ میں بھی آج کل یہی نظام تقریباً ہے. اس سے پہلے جب مدینہ منورہ کی آبادی بڑی محدود تھی، بڑے نیک لوگ رہتے ہیں اس زمانے میں، کوئی اس زمانے کا واقعہ ذرا بتائیے. اللہ اکبر، اس واقعے کو آپ دل میں جگہ دیں سارے مسئلے سمجھ میں آ جائیں. مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرماتے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ کسی زمانے میں مدینہ منورہ میں خلوص کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ حیدرآباد دکن کے بہت بڑے نواب حضرت کی خدمت میں آئے
علامہ ضیاء الدین سمدنی رحمت اللہ علیہ. کہا حضرت علامہ میں حیدرآباد دکن میں نے ایک منت کی تھی. ان کا کیا منت کی؟ کہ میرا اگر یہ کام ہو جائے تو میں مدینہ منورہ کے 40 غریبوں کو کپڑے پہناؤں گا، 40 لوگوں کو جوڑا دوں گا میں. تو میں اب چاہتا ہوں میرا کام ہو گیا، میں مدینے حاضر بھی ہو گیا، تو میں 40 جوڑے کپڑے کے مدینے شریف کے غریبوں کو دینا چاہتا ہوں. کہ آپ کسی دکاندار کا نام بتا دیجیے تاکہ پیسے مناسب لے لیں، غریبوں کا کام بھی ہو جائے. تو کہتے ہیں حضرت علامہ ضیاء الدین سمدنی رحمت اللہ علیہ نے ایک دکان کا پتہ بتایا، تم فلاں جگہ چلے جاؤ اور وہاں سے تم کپڑا لو اور بولنا اس سے کہ مجھے ضیاء الدین نے بھیجا، مناسب دام میں مل جائیں گے، اچھا بھی ملے گا اور غریب لوگ خوش ہو جائیں. کہا میں اس دکاندار کے پاس گیا. آئیے ہم اور آپ میں کہ کتنے تاجر، کم سے کم اس مجمع میں ظاہر ہے کہ تاجر برادری کا پروگرام ہے تو تاجروں کو تو بلایا گیا ہوگا. آج کل تجارت کی حوث کا عالم یہ کہ دوسرے کی دکان پہ گاہک کھڑا ہو تو یہ جناب ملتا ہاتھ کے کم وقت وہاں کیسے چلا گیا، یہ وہاں کیسے پھنس گیا. دیکھا آپ نے ایک دوسرے کی کاٹ میں کس قدر لگے ہو. اللہ اکبر. فرماتے میں اس دکاندار کے پاس گیا جس کے پاس مجھے مولانا ضیاء الدین سمدنی رحمت اللہ علیہ نے بھیجا. اس نے کیا کیا، سارا ان کا قصہ سنا اور سننے کے بعد کہا میاں حضرت کا حکم سر آنکھوں پر. دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ میری تو بکری ہو گئی، میرے تو بال بچے کا کھانا پینا آج دن بھر کا نکل گیا. وہ سامنے جو دکاندار بال بچے دار صبح سے اس کی بوہی نہیں، تو تم ایسا کرو کہ یہ 40 جوڑے اس سے لے لو تاکہ اس کا کم سے کم دال دلیا ہو جائے. تو اس نے انہیں چھوڑ کر جو سستا دے رہا مہنگا لے کر کے جناب اس نے فقیروں کو دیا. یہ تھا عزیزان گرامی خلوص. آج اگر ہمارے دلوں میں یہ خلوص پیدا ہو جائے، ہماری عبادتیں رنگ لانے لگ جائیں، ہماری نماز رنگ لانے لگ جائیں، ہمارا روزہ جو ہے وہ رنگ لائے. یہ کہہ کر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود.